میں نے کہا دل دماغ مومنانہ جذبے سے ایک مسلمان کی حیثیت سے یہاں بیٹھیں اور اپنے خالق اپنے مالک سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ نبوت اور رسالت کا جو منصب ہے یہ انبیاء اور رسولوں کو کیوں دیا گیا۔ سورہ انعام مکی صورت ہے، مکہ کے دور آخر میں نازل ہوئی دوست یہ صورت، اس کی آیات 84 تا 90 کا مطالعہ کیجئے گا گھر جا کر نا، میں یہاں تو لفظوں میں بات سے بیٹھوں گا۔ 84 تا 90 یہاں اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ دیگر 17 انبیاء کا ذکر کیا ہے، یعنی 18 انبیاء۔ اچھا، ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ جو باقی انبیاء کے نام آئے ہیں وہ سارے کے سارے اولاد ابراہیم ہیں، وہ سارے کے سارے نسل ابراہیم سے تعلق رکھتے ہیں۔ اب اللہ رب العالمین نے 18 انبیاء کا تذکرہ کیا اور چند اسباق ہیں یہاں جو سمجھنے سے متعلق ہیں۔ پہلا، یہ جتنے 18 انبیاء ہیں اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوہ، رب العالمین نے ان کے سروں پر تاج نبوت رکھا، رب العالمین نے ان کو اپنی وحی اپنی کتاب سے نوازا، رب العالمین نے انہیں کتاب دینے کے ساتھ ساتھ کتاب کا فہم بھی عطا کیا۔ اور دوسری بات ان آیات میں کہی گئی ہے، سنیے، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ انبیاء جو توحید کے داعی بن کر آئے، جو توحید کا پیغام لے کر آئے، اگر یہ انبیاء شرک کر گزرتے ان کے اعمال بھی برباد ہو جاتے۔ دیکھیں مکی صورت مکہ کے دور آخر میں نازل ہوئی، اللہ رب العالمین یہ بات کس کے لیے کہہ رہے ہیں؟ مشرکین بنی اسماعیل کے لیے، مشرکین بنی اسرائیل کے لیے، کہ بھائی انبیاء علیہم السلام بھی اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، اللہ کے اختیارات، اللہ کے حقوق میں کسی کو شریک کر گزرتے ان کے اعمال بھی برباد ہو جاتے۔ یعنی اللہ رب العالمین کے ہاں نہ کسی کی برگزیدگی کسی کو بچا سکتی ہے اور نہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی برگزیدہ کی طرف نسبت کسی کو بچا سکتی ہے۔ اللہ کے ہاں اصول کام کیا کرتے ہیں، اور ہم تمام مسلمان جانتے ہیں دوست، قرآن اس بات میں واضح ہے کہ انبیاء علیہم السلام معرفت الہی دینے آئے تھے، ہمیں خدا کا تعارف دینے آئے تھے، ہمیں خدا کے بارے میں بتانے آئے تھے، خدا کے بارے میں سمجھانے آئے تھے، خدا کے بارے میں بیدار کرنے کے لیے آئے تھے۔ اگر اس مضمون کا آپ مطالعہ کرنا چاہیں، سورہ نحل مکی صورت ہے، اس کی آیت نمبر 36 کا مطالعہ کیجئے گا۔ سورہ انبیاء مکی صورت ہے، اس کی آیت نمبر 25 کا مطالعہ کیجئے گا۔ رب العالمین فرماتے ہیں ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، جتنے انبیاء آئے انہوں نے یہی دعوت پیش کی ہے کہ ایک اللہ کی بندگی کرنا، ہر طرح کے طاغوت سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، چاہے وہ طاغوت بت پرستی کی شکل میں ہو، قبر پرستی کی شکل میں ہو، تعزیہ پرستی کی شکل میں ہو۔ اور دوست اگر دماغ آپ حاضر رکھیں، میں ایک بات آپ کو سمجھا دوں، یہ جو انبیاء علیہم السلام معرفت الہی انسانوں کو دیا کرتے ہیں، یہ اپنا ذہنی خیال نہیں ہوتا ان کا، یہ ان کے اپنے زبانی الفاظ نہیں ہوتے۔ یاد رکھیے، آدم سے لے کر محمد الرسول اللہ تک جتنے انبیاء جتنے رسول آئے، انہوں نے اللہ رب العالمین کا جو تعارف ہم انسانوں کے سامنے رکھا ہے وہ تعارف خدا سے لے کر ہمیں دیا ہے۔ دیکھیں نبی علیہ السلام نے جس زمانے کے اندر نبوت کا دعویٰ کیا دوستو، اس زمانے میں دنیا کا مذہبی رجحان کیا تھا؟ ہندو اور مصری یہ سینکڑوں ہزاروں خداؤں اور اوتاروں کی عبادت کر رہے تھے۔ عیسائی تثلیث کا عقیدہ رکھے ہوئے تھے۔ مجوسی اہرمان اور یزدان دو خدا بنا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ سابی ستارہ پرست تھے۔ یہودی
بظاہر توحید کے قائل تھے، لیکن جس خدا کو وہ مانتے تھے اس کی صفات عام انسانوں سے زیادہ کچھ اور نہیں تھی۔ بنی اسماعیل کے مشرکین فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دے رہے تھے، یعنی پوری دنیا میں یہ مذہبی رجحان تھا۔ اس مذہبی رجحان میں محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان کھڑے ہوتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں، اللہ کی صفات میں کوئی شریک نہیں۔ وہ ذات ہے جو نہ آسمانوں میں ہے، نہ زمینوں میں ہے، نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے، نہ دائیں ہے نہ بائیں ہے، پھر بھی ہر جگہ ہے۔ اس اللہ کی نگاہ ذرے ذرے پر ہے۔ وہ اللہ چیونٹی کی چاپ کو بھی سن لیتا ہے۔ وہ اللہ ہمارے دلوں میں پیدا ہونے والے خیالات کو بھی جان لیتا ہے۔ اب غور کیجئے گا، کیا محمد رسول اللہ علیہ وسلم اپنے ذہنی خیال سے، اپنی زبان سے اس طرح خدا کا منزہ تعارف کروا سکتے ہیں؟ اس طرح خدا کا پاکیزہ تعارف کروا سکتے ہیں؟ اس لیے انبیاء علیہم السلام نے انسانوں کو جو معرفت الہی دی ہے وہ اللہ تعالیٰ سے لے کر دی ہے۔ یہ بات سمجھنے کی ہے دوست۔ اسی لیے توحید وہی توحید ہے جو قرآن سے پھوٹتی ہے، جو قرآن سے نکل کر سامنے آتی ہے۔ توحید وہی توحید ہے۔ اور بات کو آگے بڑھاتے ہوئے دوست دماغ حاضر رکھیے، آپ انبیاء علیہم یعنی جو ہم مطالعہ کر رہے ہیں سورہ انعام کی آیات 84 تا 90، 18 انبیاء کا اللہ رب العالمین نے نام لیا۔ ایک بات اور کہی اللہ رب العالمین نے ان انبیاء کے بارے میں، اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہم اقتدی۔ یہ سارے کے سارے انبیاء، ان کو اللہ نے ہدایت دی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ہدایت کی پیروی کرو۔ جس کا معنی اور مطلب یہ ہے آج بھی انبیاء علیہم السلام میں سے ہر نبی ضلالت کے سمندر میں ایک جزیرہ ہے۔ اس لیے جس نبی سے کوئی صحیح بات ثابت ہو جائے، جس نبی کے حوالے سے کوئی یقینی بات ہمیں مل جائے، وہ ہمارے لیے قابل اتباع ہے، وہ ہمارے لیے قابل پیروی ہے۔